وکاس پنشا صاحب، بات یہ ہے کہ جس وقت آپ کے قائد سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آ رہے تھے، آپ لوگوں نے کہا کہ یہ کمپرومائز ہو گیا ہے، سم ویئر چیزیں کمپرومائزڈ ہیں، اس لیے بیک ٹو بیک فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں، ہمارے خلاف سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک فیصلہ آپ کے حق میں آ رہا ہے، آپ لوگوں کو بقول آپ کے اوپوننٹس کے انڈیو فیورز مل رہے ہیں۔ کل خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ سائل کوئی نہیں تھا اور اس کو دہلیز پہ جا کر جو ہے وہ فیصلے پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو جب معاملات یہ ہو گئے ہیں تو حکومت کہیں نہ کہیں شاید سینس کر رہی ہے، کوئی اسمیل آ رہی ہے ان کو بھی کمپرومائز کی۔ اب چیزیں آپ لوگوں کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہوگی ہیں، کمپرومائز ہونا شروع بتائیں نا حیدر، یہی میں اخوانزادہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ مسئلہ ہی اس بات کا یہاں پہ آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی فیور ملنا شروع ہوتی ہے تو جو اوپوننٹ ہوتا ہے وہ شاید کہتا ہے کوئی کمپرومائز ہو رہا ہے۔ ہمارا نظام عدل جب بھی کوئی فیصلہ کرتا، اگر وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ فیصلہ کرتا ہے یا اس پہ کوئی اس طرح کے ٹلٹ ہوتا ہے تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو قانون اور آئین کے مطابق ہو، اس کو بھی لوگ اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی چشمے سے دیکھتے ہیں کہ جس میں اس میں کوئی کمپرومائز ہو گیا۔ آپ کے سامنے آپ نے خواجہ صاحب کی بات کی، ان کا نام لینے سے پہلے میں کہتا ہوں لوگوں کو سوچنا چاہیے، جو عدت کیس کا کل فیصلہ آیا ان کے اوپر جو خواجہ صاحب نے ٹویٹ کی ہے وہ ایک اخلاق سے گری ہوئی خواجہ صاحب کی ٹویٹ تھی۔ کسی بھی ذی شعور انسان سے آپ بات کر لیں کہ جو بھی عدت کا کیس بنایا گیا، جس طرح اسے لے کے چلا گیا، وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اسلام کہتا ہے کہ عورت کی گواہی کو ہی معتبر سمجھا جائے گا، اسی کے اوپر انحصار کیا جائے گا، پھر بھی خیر اس کی ایک علیحدہ بات ہے جو ڈسکس کر لیں گے ہم۔ بات یہ کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اگر ہمیں انصاف مل رہا ہے یا ہماری فیور میں جو فیصلے آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں تھا کیا۔ جو ابھی الیکشن والا فیصلہ آیا تو وہ پاکستانی عوام نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالا وہ سبھی کے سامنے ہے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح الیکشن کی رات ریزلٹس کو روکا گیا، الیکشن کمیشنر صاحب غائب ہی ہو گئے، ان کا کسی میں ایکسیس ہی نہیں رہا، وہ رات 4 بجے جا کے وہ برآمد ہوئے، پھر سے صبح 6-7 بجے کے بعد فیصلے آنا شروع ہوئے، ریزلٹس کنکلوڈ یعنی ہونا شروع ہوئے۔ 2018 کا ریپیٹ ایپیسوڈ ہوا نہیں ہاں اچھا میری بات سنیں نا، ابھی اخوانزادہ صاحب والی بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں غلط ہوا، اگر آپ کہتے ہیں بھٹو صاحب کا کیس غلط اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا، اگر آپ کہتے ہیں جی بے نظیر صاحبہ کے کیسز کو مختلف ٹائمز کے اوپر غلط ڈیسائیڈ کیا گیا، کیا ابھی بھی غلط ہوتا رہے؟ اگر آج عدالتیں اپنے آپ کو اپنے بلبوتے پہ کھڑی ہو رہی ہیں، اپنے قدموں پہ کھڑی ہو رہی ہیں، اگر ججز نے اپنے جو ان کے رائٹس ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جیسے اسلام آباد کے ججز کھڑے ہو رہے ہیں، تو آج آپ کو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ آج دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جو ایک اچھی چیز ہے یا جو قانون اور آئین کے مطابق ہو وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ ہم جو کیا کہتے ہیں ڈور کے دوسری طرف کھڑے ہوتے ہیں، دروازے کے دوسری طرف کھڑے ہیں۔ مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آج لوگوں نے اور ججز نے کھڑا ہونا شروع کر دیا، انہوں نے کہا انف از انف، لوگوں کو اور نظام کو چلنا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق، اور لوگوں کو یہاں پہ جو اپوننٹ ہے جو اس ٹائم حکمران اتحاد ہے، مسئلہ ہونا چاہیے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں نا کہ بیٹھے ریفارمز کریں نہیں کوئی تاکہ سب کے لیے چیزیں ایک جیسی ہوں۔ اب مسئلہ یہ کہ جو پیپلز پارٹی نا وہ کیا کہتے ہیں نا سائیڈ کے دونوں طرف کھیلتی ہے، وہ ایک طرف جب ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جب انہوں نے پی ایم ایل این کو سنب کرنا ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف آ جاتی ہے، جیسے ہی ان کی جو گزارشات ہوتی ہیں، جو مطالبات ہوتے ہیں وہ مانے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کی طرف تو نہیں آتے، نہیں پی ٹی آئی کی ٹلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پی ٹی آئی کے بیانوں کے ساتھ اپنے مطلب ملی جلی وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہی وہ نون لیگ ان کی جو ہوتی ہیں ریکمنڈیشنز یا جو آپ مطالبات سمجھ لیں وہ پورے ہوتے ہیں، جیسے جنوبی پنجاب والا تھا سینٹ بجٹ کے آپ دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جیسے تقاریر کی کہ جو انہیں بڑا غریبوں کا احساس ہے، جو ان کا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہے وہ آج ہی شاید لے کے دے دیں گے، پر جیسے ہی وہ جو راجن پور کا اور ملتان کا اور ڈیرہ غازی خان اور اس طرح کے جو دیہاتوں کے ان کو ڈپٹی کمشنرز ملے ہیں ضلعوں کے، وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنی بینیفٹس دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ قطع نہیں، اور پیپلز پارٹی اس چیز میں سب سے زیادہ آگے ہے کہ وہ صرف اپنی سائیڈ کو سیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے کافی الزامات جو ہیں وہ الزامات صاحب کی پارٹی پر لگا دیے ہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی یہاں تو سٹینڈ لینا۔ اس کا جواب وقاص صاحب لے لیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اپوزیشن میں بھی ہیں اور ساتھ گورنمنٹ میں بھی ہیں۔ چٹان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپوزیشن میں بھی ہیں، گورنمنٹ میں بھی ہیں، آپ لوگ وکٹ کی دونوں سائیڈز پر کھیلتے ہیں، اپنے مطالبات منظور کروانے ہوں تو آپ ایک طرف آ جاتے ہیں، منظور ہو جائیں تو پھر آپ لوگ دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جی، ہم مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا سیاست ہے پاکستان کے عوام کے لیے، ہمارا سیاست ہے اس ملک میں جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارا سیاست ہے اس ملک میں رول آف لا لانے کے لیے، اس کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں۔
عمران خان صاحب آج رہا ہو جائے کل رہا ہو جائے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم انتقام کی سیاست نہیں کرتے ہیں، نہ انتقام کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. 2008 سے 2013 تک ہمارا حکومت تھا اس ملک میں. ہم کوئی ثبوت نہیں دے سکتا ہے کہ ہم نے ایک بندے کو کوئی سیاسی قیدی اور یا سیاست کی وجہ سے جیل میں ڈالا تھا، نیب کے ذریعے پکڑوایا تھا یا FIA کے ذریعے پکڑوایا تھا. ہمارا سیاست ہے مفاہمت کا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے جو مسائل ہے یہ ہم تب حل کر سکتے ہیں جب ہم سارے ایک پیج پہ آ جائیں. یہ نہ کوئی ایک ادارہ، نہ کوئی ایک پارٹی، نہ کوئی ایک حکومت اس مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. الیکشن ہوا، زیادہ سیٹیں PTI نہیں جیتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن سسٹم کو چلانے کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک دوبارہ الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، نہ امن و امان کی وجہ سے اور نہ معیشت کی وجہ سے ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے.